تو محترم سامعین، موت کے وقت شیطان نے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پیر و مرشد کی نسبت سے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ تو اے مومنو، نسبت بڑی چیز ہے۔ آخر میں ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ بات کو مکمل کر دوں گا۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر بازار سے ہو رہا تھا۔ تو راستے میں ایک کافر کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو گیا۔ کافر کہنے لگا کہ اللہ کے سوا بھی، معاذ اللہ، اللہ کے سوا بھی خدا ہے، یعنی وہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ بے شک خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے دلیلیں پیش کی، مگر وہ کافر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، آپ سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ دھیمے دھیمے لوگ جمع ہوتے گئے۔ جب جھگڑا بڑھ گیا، بحث بڑھ گئی، تو جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ لوگ بھی اپنی رائے رکھنے لگے۔ اب کوئی ہوشیار شخص وہاں پر ہوگا، اس نے یہ صلاح دی کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بحث کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں نہ آزمائش کی جائے، کیوں نہ پرکھا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیوں نہ آگ جلائی جائے، اور جس آگ میں حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ اور اس کافر کا ہاتھ دونوں آگ میں ڈالا جائے، جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہے، جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچا ہے۔ تو چنانچہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہی کرنا چاہیے، اور یہی کرنا درست بھی ہے، یہی کرنا مناسب بھی ہے۔ تو چنانچہ ایک بڑی آگ لگائی گئی، آگ کا شعلہ بھڑکایا گیا، اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ اور اس کافر کا ہاتھ دونوں کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا۔ اب اللہ پاک کی شان دیکھو، آگ جل رہی ہے، مالک بن دینار کا ہاتھ اور اس کافر کا ہاتھ دونوں آگ میں موجود ہے۔ تو محترم سامعین، اتفاق ایسا ہوا، اللہ پاک کی شان ایسی ہوئی کہ نہ تو اس کافر کا ہاتھ جلا اور نہ ہی مالک بن دینار کا ہاتھ جلا، دونوں کا ہاتھ جلنے سے محفوظ رہ گیا، بچ گیا۔ تو جب حضرت مالک بن دینار نے یہ ماجرا دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی مولا کریم، میں تیری بارگاہ میں جھکنے والا، کافر اکڑنے والا، میں تجھے ماننے والا، کافر تیرا انکار کرنے والا، میں تجھے ایک جاننے والا، کافر غیر اللہ کو تیرے ساتھ شریک کرنے والا، مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر اس کافر کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو سنو اے مومنو، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے مالک بن دینار، اس کافر کا ہاتھ اس لیے نہیں جلا کہ اس کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھوں کی برکت سے میں نے اس کا ہاتھ جلنے سے محفوظ کر دیا۔ تو اے مومنو، پتہ کیا چلا کہ جب کسی کافر کے ہاتھ پر اللہ کے ولی کا ہاتھ لگ جائے اور وہ کافر کا ہاتھ اللہ کے ولی کی ہاتھ
کی نسبت پالے تو دنیا کی کوئی بھی آگ چاہے جیسی بھی بڑی ہو اسے جلا نہیں سکتی. تو میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے, وہ مومن جس نے خود آل نبی اولاد علی پیر مومن شاہ بابا کا دامن پکڑا ہو, اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی ہو, جس نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہو, ارے وہ مومن جس کے پیشانی میں سجدے کی تڑپ ہو, آنکھوں میں گنبد خضرا کا نظارہ ہو, ہاتھوں میں صدق و خیرات کی روانی ہو, دلوں میں اللہ و رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت ہو, تو بتاؤ اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکے گی؟ ارے میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے اسے جہنم کی آگ ہرگز اثر نہیں پہنچا سکتی, اسے جہنم کی آگ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے کہ اس بندے کو اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے متبرک بندے, اللہ پاک کے ولی سے نسبت حاصل ہے, اللہ کے ولی کی صحبت حاصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اپنے پیر و مرشد سے ایسی ہی نسبت قائم و دائم رکھے, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے. آمین کہنے سے دعا قبولیت پر پہنچتی ہے. یا اللہ پاک, دوران تقریر, دوران گفتگو, دوران بیان بولنے میں مجھ سے کوئی خطا یا غلطی ہو گئی ہو تو وہ طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک مجھے معاف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا الہی ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے, کھول دے خزانے مجھ گدا کے واسطے. مانگتا ہوں جو مانگا ہے رسول پاک نے, در رخی جس سے پناہ مانگی ہے شہیل اولاد نے. نفس شہتا رہزنے اور کٹھین راستہ, نا تما کی کر حفاظت تجھ کو تیرا واسطہ. عشق اس قدر دیجیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کی ہر سنتوں پر مٹوں پھر ہوں بدراہ سے. مجھ جیسا منگتا اس در سے خالی جاتا ہے, خدا تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں اپنے جلوے کر عطا. اے اللہ بے شک میں خطا کار ہوں, گنہگار ہوں, میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بے شک تیری رحمت ہر چیز کو مالا مال کر رہی ہے, مجھے بھی اپنے